گرم چائے کا کپ اس کے ہاتھ پر پھینک کر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ دے مارا، جبکہ وہ بچہ حیرانگی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا تھا کہ اس کے ہاتھوں کو چائے سے جلا دیا جاتا یا پھر اس کے منہ پر تھپڑ مارا جاتا۔ 1000 بار کہا ہے کام میں دل لگاؤ، ایک چائے تم سے بنتی نہیں، کرو گے کیا تم زندگی میں بلڈی لوزر۔ وہ دھاڑے تو وہ 14 سالہ بچہ سر جھکا گیا۔ اپنی 14 سالہ عمر میں یہ بات اس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ماں سے، باپ سے، دادی سے، دادا سے، بہن سے، بڑے بھائی سے، تایا چچا غرض ہر رشتے سے سنی تھی۔ وہ حساسیت سے ڈبڈبائی آنکھوں سے باپ کو دیکھنے لگا، جو DIG تھا، پولیس محکمے کا اتنا بڑا اور اونچا نام کہ ان کے ہاں نوکروں کی بے شمار تعداد تھی، مگر اس کا نائنتھ کا رزلٹ بے حد برا آیا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ پڑھ نہیں پاتا تھا۔ وہ میتھس نہیں پڑھ پاتا تھا، اسے کیمسٹری سمجھ نہیں آتی تھی، اسے انگلش بولنے میں، انگلش پڑھنے میں پریشانی ہوتی تھی۔ حالانکہ وہ شہر کے سب سے بڑے اسکول میں پڑھتا تھا، سب سے زیادہ فیس اس کی تھی ان کے حلقہ احباب میں، مگر نہ ہی اسکول میں اس کے کنسیپٹ کلیئر ہوئے اور ٹیوٹر کوئی نہیں تھا۔ اس کے بہن بھائی بہت اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوتے تھے۔ بھائی نے کامرس میں ٹاپ کیا تھا، جبکہ بہن CA کر رہی تھی۔ وہ کافی چھوٹا تھا ان سے، مگر اس کی مدد کے لیے گھر پہ کوئی نہیں تھا، اور ٹیوٹر رکھنے پر بھی اسے یہی سننے کو ملتا تھا کہ وہ اپنے بڑے بہن بھائیوں سے کچھ سیکھے۔ اس کا رزلٹ برا آیا، برا ایسا تھا کہ ڈیڈ کی پسند کے نمبر وہ حاصل نہیں کر سکا تھا، اور اسی وجہ سے ڈیڈ نے اپنے پرسنل ملازم کو ہٹا کر اسے ملازمت کے لیے رکھ لیا تھا، اور یہ اس کی سزا تھی۔ وہ بہت رویا تھا، اسے چائے بنانی نہیں آتی تھی، اسے جوتے پالش نہیں کرنے تھے، اسے ڈیڈ کے تھپڑ نہیں کھانے تھے، مگر سب گھر والے متفق تھے کہ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، تو اسے سزا کے طور پر یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ ڈیڈ پلیز، آئی ایم سوری، میں اب اچھا پڑھوں گا، بہت محنت کروں گا، بہت زیادہ محنت کروں گا، پلیز میری سزا ختم کر دیں۔ وہ دل برداشتہ سا بولا۔ اس کے آنسو گال پر گر رہے تھے، جبکہ اس کے والد نے اسے دور جھٹکا۔ جس لائق تم ہو تم اسی لائق رکھ رہا ہوں، آج اگر چھوٹ دے دی تو زندگی میں کچھ نہیں بن پاؤ گے، ساری زندگی لوزرز کی طرح میرے سہارے پڑے رہو گے، وہ چیخے۔ جبکہ اتنے میں اس کی موم آ گئی۔ اب کیا کر دیا اس لوزر نے، وہ ہنسنے لگی۔ وہ سب اسے ٹیز کر رہے تھے، جبکہ وہ 14 سالہ بچہ سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو سختی سے بند کر لیا تھا، اور وہ گھبراہٹ اور کنفیوژن سے دوہرا ہو رہا تھا۔ معافی مانگ رہے ہیں آپ کے شہزادے مجھ سے۔ ڈیڈ نے سر جھٹکا اور فائلز اٹھا لی۔ اس کو معافی بھی مانگنی آتی ہے؟ یہ ایک لفظ تو ڈھنگ کا بول نہیں سکتا، ہماری سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتا۔ موم کو الگ غصہ تھا۔ اتنے مہنگے اسکول میں پڑھانے کا کیا فائدہ ہوا کہ اب تک تم گھر میں اردو بولتے ہو، انگلش نہیں۔ ماہین اور مرتضیٰ کو دیکھو کس طرح روانگی سے وہ بولتے ہیں جیسے ابروڈ سے پڑھے ہوں۔ اس کی ماں نے بھی اسے دھکیلا اور غصہ نکالا۔ بس یہ صاحبزادے جس لائق ہیں انہیں وہی نوکری مل گئی ہے، جاؤ اب یہاں سے، وہ بولے۔ اس بچے نے ماں باپ کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر موم پلیز شٹ اپ، وہ غصے سے بھڑکی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ، وہ اسے باہر کا راستہ دکھانے لگی۔ تمہیں دیکھ کر میرا BP شوٹ کرتا ہے، جسٹ لیو ناؤ، وہ عاجز آ کر بولی، تو وہ مردہ قدموں سے وہاں سے واپس چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بری طرح رویا تھا۔ اس کی ویڈیو گیمز، اس کی باسکٹ بال، اس کا سارا سامان کمرے سے نکال دیا تھا، یہاں تک کہ TV، موبائل کچھ نہیں تھا۔ اس نے کتابیں اٹھا لی، وہ پڑھے گا، خوب پڑھے گا، اسے کیوں نہیں سمجھ آتی یہ سب۔ وہ کتابوں پر سر ڈال کر پھر سے رونے لگا۔ اوئے لوزرز، میرے دوست آ رہے ہیں،
ڈرنک تم نے سرو کرنی ہے۔ اچانک دروازہ کھلا اور مرتضیٰ نے کہا، میں نہیں کروں گا۔ میں کیوں کروں؟ وہ آنسو صاف کرتا بولا، کیونکہ ڈیڈ نے تمہیں یہ سزا سنائی اور پتہ چلنا چاہیے سب کو کہ تم کتنے بڑے لوزر ہو۔ وہ اس کو کہتا ہنسا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ وہ بچہ پھر سے رونے لگا۔ اسے یہ سب اب نہیں کرنا تھا۔ وہ ڈیڈ کا اچھا بیٹا بننا چاہتا تھا۔ وہ پڑھے گا تو اچھے نمبر حاصل کرے گا، مگر کوئی بھی اسے پڑھنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اٹھ گیا۔ مرتضیٰ ڈیڈ کو شکایت لگاتا تو اسے مار پڑتی، اور ابھی وہ تھپڑ کھا کے اتنا رو رہا تھا، بعد میں کیا ہوتا؟ وہ اٹھ کر آیا۔ نوشین آنٹی ان کی ملازمہ تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرائیں۔ ارے بابا، تم یہاں کیا کرتا ہے؟ دے دے گا مرتضیٰ بابا کو ریفریشمنٹ۔ وہ ہمیشہ اسے پیار سے مخاطب ہوتی تھیں۔ نوشی آنٹی، وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ آپ مرتضیٰ کو بابا مت کہا کریں، یا پھر مجھے مت کہا کریں۔ وہ پاؤں کے انگوٹھے سے زمین پر سطر کھینچتا بولا، ارے ہم تو اپنے بابا کو ہی بابا کہے گا۔ اتنا پیارا گول مٹول سا ہے، تم کو پتہ ہے جب تم ہوا تھا صاحب بہت خوش تھا، بہت۔ وہ مسکرا کر بتانے لگی، سب جھوٹ ہے، آپ یہی باتیں بتاتی ہیں، جبکہ وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ وہ بولا تو تھوڑا غصہ سا محسوس ہوا۔ ایسا نہیں ہے بابا، وہ شاید سخت ہیں بس۔ نوشین نے سمجھانا چاہا، وہ سخت نہیں ہیں، وہ دوسروں کو نیچا دکھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں، بھلے سامنے ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس نے کہا، اور غصے میں وہ ٹرالی گھسیٹتا ہوا مرتضیٰ کے دوستوں میں لے آیا۔ پہلے تو ہال میں مرتضیٰ سمیت سب کا کہکا نکلا تھا، یار یہ کیا نوکری کرنے لگا تیرا بھائی مرتضیٰ؟ وہ سب بولے، یہ لوزر یہی ڈیزرو کرتا ہے، بلکہ ڈیڈ نے کہا ہے اگر او لیول کا رزلٹ اچھا نہ آیا تو اسے گھر سے نکال دیں گے، سڑکوں پر بھکاریوں کی طرح مانگتا پھرے گا۔ مرتضیٰ ہنسا، اس کے دوست بھی ہنسنے لگے، جبکہ سامنے کھڑے بچے کو شدید غصہ آیا تھا، اور اس نے اسی طرح جس طرح اس کے باپ نے چائے کا کپ پھینکا تھا، وہ کپ مرتضیٰ کے منہ پر پھینک دیا۔ مرتضیٰ کے خوبصورت خوبرو چہرے پر کپ کے ٹوٹنے سے نشان پڑا اور خون نکلنے لگا۔ میں نہیں جاؤں گا کہیں، میں لوزر نہیں ہوں اور نہ بھکاری ہوں، وہ روتے ہوئے چیخا اور وہاں سے گھبرا کر بھاگ گیا۔ مرتضیٰ کی چیخیں گھر میں گونجنے لگیں۔ اس کے دوستوں نے مرتضیٰ کو پکڑا اور اس کے ڈیڈ کو بلانے لگے، جبکہ وہ بچہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ وہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا ڈیڈ سے، وہ اب اسے ماریں گے، اسے اندھیرے میں قید کر دیں گے، اسے گھر کا مزید کام لیں گے، برتن دھلوائیں گے، کپڑے دھلوائیں گے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ مرتضیٰ اس کا بھائی تھا۔ اپنے غصے پر ہی افسوس کرنے لگا۔ وہ غصہ نہیں کرے گا، وہ کبھی غصہ نہیں کرے گا، ڈیڈ اسے معاف کر دیں گے، مرتضیٰ اسے معاف کر دے گا۔ وہ روتے ہوئے بس یہ سوچ رہا تھا، جبکہ کچھ ہی دیر میں اس کے روم کا دروازہ دھڑ دھڑ بجا۔ دروازہ کھولو، میں تمہاری ٹانگیں توڑتا ہوں۔ بھائی کا منہ برباد کر دیا، وہ باہر سے چیخ رہے تھے۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، وہ دروازے کو کھولے بنا روتے ہوئے بولا۔ انہوں نے اپنے تہذیب دار ہونے کے باوجود اسے بہت گالیاں دی تھیں، اس کی ماں بھی چیخ رہی تھی، اور وہ اتنا خوفزدہ تھا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، اور اچانک اس کے روم کی ایک ایک چیز بند ہو گئی۔ وہ کمرے کو باہر سے ہی لاک کر دیا، یعنی اس کی سزا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے کمرے میں خوب اندھیرا ہو گیا، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، میں اب اچھا بیٹا بنوں گا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ہمیشہ اندھیرے سے وہ ذہنی طور پر مفلوج سا ہو جاتا تھا۔
اور اس کی کمزوری سے سبھی واقف تھے، تبھی اسے یہ سزا دی گئی تھی۔ اس نے غلطی بھی بڑی کی تھی، مگر کسی نے بھی مرتضیٰ کی غلطی کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ وہ کس طرح اسے ٹیز کر رہا تھا۔ اس کی سزا پورے 10 دن بعد ختم ہوئی تھی۔ نہ ہی 10 دن تک اس کے کمروں میں روشنی ہوئی، نہ ہی کوئی اس کے پاس آیا، اور نہ ہی کسی نے اس کا حال احوال پوچھا۔ نوشین آنٹی اسے کھانے کو دیتی رہی تھیں، کسی کو اس کے نہ ہونے کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ جبکہ نوشین کا دل بیٹھتا تھا، یہ کیسا ظلم تھا جو اس گھر کے لوگ اس معصوم بچے پہ کر رہے تھے۔ وہ بہت غمگین ہوتی تھیں اور نہ جانے اس بچے سے محبت سی ہو گئی تھی۔ وہ اسے کھانا دیتی تھیں، وہ کھا لیتا تھا، مگر بولتا کچھ نہیں تھا۔ نوشین آنٹی نے بہت بار اسے کہا کہ وہ یہاں سے باہر نکلے، مگر وہ ایک لفظ نہیں بولتا تھا، اور انہیں بہت فکر تھی۔ وہ ذہنی طور پر اس اندھیرے میں بہت ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ 10 دن بعد اس کے والد آئے اور اسے گھسیٹ کے باہر نکالا تو 10 دن بعد بھی اس کے منہ پر 2 تھپڑ پڑے تھے۔ کیا کیا ہے تم نے بھائی کے ساتھ؟ تمہیں احساس ہے؟ وہ دھاڑے تھے، اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سو سوری، وہ سسکتا ہوا معافی مانگ رہا تھا۔ مائی فوٹ، وہ چیخے اور اسے دور دھکیل دیا۔ تمہاری سوری سے اس کے منہ پر لگا نشان ہٹ جائے گا۔ 10 دنوں سے اس کے منہ پر سے اس نشان کو ہٹوانے کے لیے کہاں نہیں گیا میں، مگر تمہاری وجہ سے۔ تم پیدا ہی کیوں ہوئے تھے؟ جلتے ہو اپنے بھائی سے، تم بلڈی لوزر، جلتے ہو تم اس سے، تبھی تم نے یہ سب کیا۔ جب تم خود کچھ نہیں کر سکتے، ایک زمین پر رینگتے، بس کیڑے کی طرح تم رینگ رہے ہو، اور تم نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ سب کیا ہے جان بوجھ کر، باسٹر۔ وہ اس پر چیخ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، اور وہ اسے جتنا سنا سکتے تھے اور مار سکتے تھے انہوں نے سب کچھ کیا، اور وہ بچہ ایک بات ہی دہرا رہا تھا، سوری سوری کہتا رہا، اور وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اس کے والد جا چکے تھے۔ تبھی اسے سامنے سے اس کی ماں اندر آتی دکھائی دی تھی۔ مما، وہ دوڑ کر کسی معصوم چڑیا کے بچے کی طرح ان کے سینے سے لگ کر پوری طرح رونے لگا۔ میں آپ کا برا بیٹا نہیں ہوں مما، میں برا بیٹا نہیں ہوں، میں اب کوئی برا کام نہیں کروں گا، میں آپ کا اچھا بیٹا بن کر رہوں گا، میں اب اچھے نمبر لوں گا، میں کسی سے بدتمیزی نہیں کروں گا، مما پلیز مجھ سے بولے نا۔ وہ روتا رہا جبکہ اس کی ماں سپاٹ نظروں سے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ یہ جو تم نے اپنے بھائی سے حسد رکھی ہوئی ہے نا سینے میں، اسے ختم کر لو پہلے۔ وہ اسے دور دھکیل کر بولی، تم کبھی میرے اچھے بیٹے نہیں بن سکتے، خود کو ایک نظر دیکھو تو صحیح، کس قدر لوزر ہو تم، اور اسی بات کی حد میں تم نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ وہ اسے ڈانٹ کر بولی، میں بھیا سے حسد نہیں کرتا، وہ مجھے لوزر کہہ رہے تھے، ان کے دوست ہنس رہے تھے، وہ میرا مذاق بنا رہے تھے، تو تم ہو لوزر۔ پتہ نہیں تم میرے بیٹے کیسے بن گئے، تمہیں میں نے کیسے پیدا کر دیا۔ وہ بھڑک کر کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ بھاگ کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ شکر تھا اس کے کمرے کی لائٹس کھول دی گئی تھیں۔ زندگی کے 5 سال مزید ایسے ہی گزرے تھے۔ وہ 19 سال کا تھا۔ اب ان 5 سالوں میں کچھ نہیں بدلا تھا۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے باپ، بھائی، بہن، ماں، اپنے رشتوں کے قریب ہونے کی کوشش کی،
باپ کو خوش کرنے کے لیے دن رات پڑھائی میں لگا، اچھے مارکس لے کر آتا، مگر اس کے رزلٹ، اس کی پوزیشن اور اس کی کامیابی سے کسی کو غرض نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مرتضیٰ کی طرح اس کا باپ اسے بھی گلے لگائے اور اس پر بھی فخر محسوس کرے، مگر انہوں نے اسے بالکل اگنور کیا ہوا تھا۔ مرتضیٰ کے چہرے پر پڑا نشان اب وقت کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ دکھتا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے بھی بہت معافیاں مانگی تھیں، مگر مرتضیٰ نے اسے معاف نہیں کیا تھا، اور اس کے باپ نے مرتضیٰ کا چہرہ ٹھیک کروانے کے لیے جیسے دن رات ایک کر دیا تھا۔ مرتضیٰ ایک پرفیکٹ مین تھا، خوبصورت، چارمنگ، ڈگریز کا انبار اور شاندار جاب۔ وہ آئیڈیل تھا، اس کے باپ کا فخر تھا، جبکہ سہراب کے بارے میں اس گھر میں ایک لفظ بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اسی شدت سے وہ رشتوں کا بھوکا تھا جس شدت سے اسے اگنور کیا جاتا تھا۔ پھر ان 5 سالوں میں بدلا کچھ نہیں تھا، بس اتنا ہوا تھا کہ مرتضیٰ نے اپنے چہرے پر مارے گئے کپ کا بدلہ اس سے لے لیا تھا۔ سہراب کے آنکھ کے نیچے ایک بہت بڑا کٹ کا نشان تھا، جو کہ تقریباً سال پہلے مرتضیٰ کی وجہ سے اسے چوٹ لگی تھی۔ مرتضیٰ اس دن کے بعد اس سے مزید نفرت کرنے لگا، مگر باپ کی نظروں میں اور بھی اچھا بن گیا تھا۔ تبھی کچھ سکون تھا، مگر جب ڈاکٹر اس کے نشان کے بارے میں نا امید ہوتے تو سہراب کا شاداب چمکتا چہرہ اس کے اندر جلن اور حسد کا اجاگر کرتا جاتا۔ پھر وقت کے ساتھ باپ کی بے پناہ کوششوں اور محنت سے اس کا نشان تو جاتا رہا، مگر اس کے دل سے بھڑاس نہیں گئی، اور اسی بھڑاس کے سبب جب سہراب اپنے فٹ بال پریکٹس کے لیے گھر سے اجازت لے کر نکلا تو مرتضیٰ اور مرتضیٰ کے دوست بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگے، اور انہوں نے سہراب کے منہ پر بال ماری۔ بال بہت بھاری تھی اور اس میں نہ جانے کیسے کیل اٹکی ہوئی تھی، جو سہراب کے منہ پر لگتے ہی اس کی ناک سے لے کر اس کی آنکھ کے نیچے تک ایک نشان بنا گئی۔ مرتضیٰ کے دل کو سکون ملا تھا، اور سہراب کی تڑپ کسی کو نظر نہیں آئی تھی، سوائے نوشین کے۔ یہاں تک کہ اسے ڈاکٹر پہ لے جانا بھی کسی نے ضروری نہیں سمجھا۔ مرتضیٰ نے بس اتنا کہا تھا، سوری ڈیڈ، ہم تو کھیل رہے تھے، میں نہیں جانتا کیل کیسے لگا۔ اس کی اتنی ہی بات پر مراد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، جیسے سمجھ گیا ہو کچھ نہیں ہوتا، ڈونٹ وری، تم جاؤ، تمہارے کل ایگزامز ہیں۔ وہ دن سہراب علی خان کی زندگی کا وہ دن تھا جس میں ایک 18 سال کا بچہ کسی چھوٹے معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اتنا رویا تھا کہ اس سے پرواہ نہیں تھی کون سنتا ہے کون نہیں۔ اس کا دل کرچیوں میں تقسیم ہوا تھا، ایک وہ تھپڑ جو اس کا باپ اس کے منہ پر مرتضیٰ خان کے لیے مارتا تھا، ایک سہراب خان کے لیے مرتضیٰ کے منہ پر لگ جاتا، اور اس کے بعد ساری زندگی بھی اس کا باپ اس کے ساتھ ویسا ہی رہتا تو وہ شکوہ زبان پر نہ لاتا۔ مگر یہ وہ وقت تھا جو سہراب کی زندگی کا رخ بدل گیا تھا۔ اس کی بہن، اس کی ماں، اس کے وہ رشتے جن کے لیے وہ تڑپتا تھا کہ کبھی محبت کا احساس اسے دلائیں، وہ رشتے اسے ایک نظر دیکھنے بھی نہیں آئے تھے۔ اگلے دن شاید ان سب کے لیے نیا سہراب کھڑا تھا۔ اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے، اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا، اس کے چہرے پہ پڑا نشان ہاں سرخ تھا، لیکن اس نشان سے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ہی کسی نے اس کو کچھ کہا، نہ تسلی دی، نہ ہمدردی دی۔ اب اسے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی، تبھی وہ اگلے ہی دن باپ کے کمرے میں داخل ہوا، اور آج جس طرح وہ داخل ہوا، مراد علی خان اس کو دیکھنے لگے۔
میں ہاسٹل جا رہا ہوں، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ وہاں جا کر تم کیا اکھاڑ لو گے؟ وہ طنزیہ ہنسے۔ سہراب کچھ نہیں بولا۔ انفارم کیا ہے۔ اس نے ترچھی نظر ایک باپ پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے ماں باپ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کس بات کا رویہ تھا؟ کس بات کا رویہ دکھا رہا ہے یہ؟ اگر مرتضیٰ سے لگ بھی گئی تو کیا ہو گیا؟ بھائی ہے اس کا اور اس نے جو کیا تھا بھول گیا۔ یہ لڑکا تم دیکھنا ہمیشہ لوزر ہی رہے گا اور اس کے اندر اپنے بہن بھائیوں کی حسد یوں ہی رہے گی۔ لکھوا لو تم مجھ سے۔ مراد بولے۔ سہراب ان کے کمرے کے باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ مجھے تو سخت نفرت ہو گئی ہے اس سے، اس کی ماں بولی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے شوہر کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگی۔ سہراب سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ مگر یہ سب کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ پھر وہ کس لیے روتا؟ وہ بچہ نہیں رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اپنے کپڑے اور اپنا ضروری سامان لے کر کیش لیا اور گاڑی لے کر وہ وہاں سے 19 سال کی عمر میں چلا گیا۔ نہ کسی سے ملا، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی نے اس کو روکا، نہ ہی کوئی اس کے پیچھے آیا سوائے نوشین کے، جو تڑپ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی اور اس کو جاتے دیکھ اس کی لمبی عمر کی دعا کی تھی۔ حالانکہ سہراب کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ 2 گاڑیاں مرتضیٰ کے لیے تھیں، مگر آج وہ پہلی بار بغاوت کے لیے نکلا تھا اور اب تو اس کی رگوں میں خون کی جگہ بغاوت نے بہنا تھا۔